الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهلين لله من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه والنسائي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سنانے والوں نے تراویح میں اللہ کا کلام سنایا اور سننے والوں نے سنا. سنانے والے بھی مستحق مبارکباد ہیں اور سننے والے بھی مستحق مبارکباد ہیں. اللہ کا کلام سنانا اور اللہ کا کلام سننا یہ خوشبختی کی بات، سعادت مندی کی بات، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی عطا اور اس کی نوازش ہوتی ہے. بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی دستگیری کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم، اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا اور نوازش پر اس کے شکر گزار ہوں گے تو اللہ کی سنت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میری عطا اور نوازش پر میرے شکر گزار ہوگے تو میں نہ صرف اپنی عطا اور نوازش کو تم پر باقی رکھوں گا بلکہ دن بدن اس میں ترقی دوں گا، اس کو بڑھاؤں گا. تو ہم سب کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی توفیق سے ہوا جو کچھ ہوا. سنانے میں جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور یقیناً ہوئی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور سننے میں جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور یقیناً ہوئی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہمارے اس ناقص عمل کو اپنے کرم سے کامل بنا کر قبول فرمائیں اور اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا لیجیے. ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنا دیجیے. کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت. اللہ کا یہ کلام جو آپ نے سنا، جس کی آپ تلاوت بھی کرتے ہیں اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، یہ اللہ کا کلام ہے. خرج منہ وإلیہ یعود، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا. اب جو چیز اللہ کی ذات سے نکلی ہوگی تو ظاہر ہے اس کی نسبت اللہ سے ہے، اور چیزوں کی قدر و قیمت نسبت سے بڑھا کرتی ہے. تو جب اللہ کا کلام ہے تو سوچئے کتنا اونچا ہوگا، کتنا بالا و برتر ہوگا، کتنا مبارک ہوگا. اور جب تک اللہ کی مشیت ہوگی یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، ہمارے سینوں میں ہوگا.
اور جب اللہ چاہیں گے تو اس کو اٹھا لیں. یہ عظیم کتاب جس فرشتے کے واسطے سے آئی وہ فرشتہ بھی عظیم ہے، جس کو ہم جبریل کہتے ہیں. جس مہینے میں آئی اس کو ماہ رمضان کہتے ہیں، جو سال کے 11 مہینوں کا سردار ہے. جس شب میں آیا اسے شب قدر کہتے ہیں، جو سیدۃ اللیالی ہے، سال کی 360 راتوں کی سردار ہے. اور جس نبی کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ امام الانبیاء ہے، خاتم الرسل ہے، سید المرسلین ہے، محبوب رب العالمین ہے. اور جس امت کو یہ قرآن ملا اس کا تو پوچھنا ہی کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، افراط اور تفریط سے محفوظ رکھا ہے، معتدل امت بنایا ہے، راہ اعتدال پر قائم رکھا ہے. آگے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم کل قیامت کے دن میدان محشر میں گواہ بنو اور ہمارے پیارے نبی تمہارے شہادت کا تزکیہ اور تصفیہ فرمائیں. یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا؟ کل قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام بلائے جائیں گے. پہلے رسول ہے، ان کی قوم آئے گی. اللہ تعالیٰ قوم سے پوچھیں گے یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم نے ان کو تمہاری طرف مبعوث کیا تھا اور تمہارے نام کچھ احکام بھیجے تھے، بتاؤ انہوں نے پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ تو قوم انکاری ہو جائے گی، کہے گی نوح پیغمبر، احکام اور پیغام کچھ بھی نہیں پہنچا. نوح علیہ السلام دعویٰ کریں گے کہ ہم نے آپ کے تمام احکامات اور پیغامات کو من وعن پہنچا دیا تھا. قوم انکاری ہے. اور جب کہیں اس طرح کا مقدمہ ہو تو مدعی کے ذمے ہوتا ہے گواہ پیش کرنا. مدعی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ مدعی ہیں، آپ نے ہمارے پیغام کو پہنچایا، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اپنے اس دعوے پر آپ گواہ پیش کریں. اسے قوم انکار کر رہی ہے. اور اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لے کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. نوح علیہ السلام امت محمد کے پاس آئیں گے اور فرمائیں گے کہ معاملہ پھنس گیا ہے، چلو گواہی دے دو. چنانچہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگی اور وہ شہادت دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور صرف پہنچایا نہیں تھا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا. پھر قوم کہے گی واہ واہ، کیس کس زمانے کا ہے اور گواہ کس زمانے کے؟ کیس کس زمانے کا ہے اور گواہ کس زمانے کے؟ ان کی گواہی کیسے معتبر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تم تو اس زمانے میں نہیں تھے، بلکہ اس کے ہزار سال بعد آئے ہو، پھر تم کیسے شہادت اور گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ امت کہے گی کہ اے اللہ، گواہی دینے کے لیے زمانے کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، موقع پر حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، معاملے کا صحیح علم ضروری ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ کہاں سے ملا تم کو؟ تو کہے گی آپ نے ہمیں قرآن دیا تھا، قرآن میں آپ نے صاف صاف بیان کیا ہے، اس علم کی روشنی میں ہم شہادت دے رہے ہیں.
پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے جائیں گے اور وہ آپ آ کر کے اپنی امت کی تعدیل کریں گے اور فرمائیں گے کہ میری امت جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، اس نے قرآن میں بھی یہ بات پڑھی ہے اور ہم نے بھی اس کو بتایا۔ یہ ہے اس امت کا مقام و مرتبہ۔ اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے پر یہ امت گواہ کے طور پر نہیں پیش کی جائے گی، بلکہ جتنے انبیاء آئے ہیں اور ان کی قوموں نے اپنے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے، ان کی تکذیب کی ہے، وہ وہاں بھی تکذیب کریں گے۔ تو ہر نبی کی نبوت اور ان کی پیغام رسانی کی شہادت یہ امت دے گی۔ اندازہ لگائیں کہ یہ امت کتنی اونچی ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی قدر نہیں کی۔ ابھی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ دنیا جہان کے انسانوں میں ہم نے کچھ لوگوں کو چن لیا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر کتنے انسان ہیں؟ فرض کیجئے 8 ارب ہیں۔ 8 ارب میں کتنے مسلمان ہیں؟ فرض کیجئے 1.5 ارب ہے، تو 8 ارب میں سے 1.5 ارب کو چن لیا کہ نہیں چن لیا؟ 1.5 ارب کو منتخب کیا کہ نہیں کیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے کسی کو منتخب کرتے ہیں، جیسے جبریل کو منتخب کیا، جیسے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں میں سے پیغمبروں کو منتخب کرتے ہیں، جیسے آدم کو منتخب کیا، نوح کو منتخب کیا، ابراہیم کو منتخب کیا، موسیٰ اور عیسیٰ کو منتخب کیا، اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کا انتخاب کس نے کیا؟ تو جیسے پیغمبران عالی مقام یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں، ان کے چنیدہ اور برگزیدہ ہیں، اسی طریقے سے یہ امت بھی اللہ کی منتخب کردہ ہے، اللہ کی برگزیدہ ہے، اس کی چنیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا، الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، پھر ہم نے قرآن کریم کا وارث بنایا۔ کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بہت سے بندوں میں سے کچھ خاص بندوں کو۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے امت محمد مراد ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت سجایا گیا، اس وقت اس روئے زمین پر جتنے جن و انس تھے، چاہے ان کا دین دھرم جو بھی رہا ہو، وہ سب کے سب نبی کے امتی ہو گئے۔ یہود بھی نبی کے امتی، نصارہ بھی نبی کے امتی، مجوس بھی نبی کے امتی، دہری اور لادین بھی نبی کے امتی، سب کے سب نبی کے امتی۔ اور اس وقت بھی روئے زمین پر جتنے جن و انس موجود ہیں وہ سب ہمارے پیارے نبی کے امتی ہیں، اور قیامت تک جتنے جن و انس آئیں گے، چاہے وہ جس دین اور دھرم کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، لیکن وہ سب کے سب ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ ہاں، امت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ امت ہے جس نے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے احکام اور پیغام کو سینے سے لگا لیا اور آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے، اس کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے احکام و پیغام کو قبول نہیں کیا اور آپ کے دامن رحمت سے وابستہ نہیں ہوئے، وہ بھی آپ کے امتی ہے، لیکن یہ امت دعوت ہیں۔ امت دعوت ہے کیا مطلب؟ یعنی ان کو دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تا کہ یہ قبول کر لیں یا دنیا سے چلے جائیں۔ تو یہ
یہ مبارک چہرے جو نظر آ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، منتخب کردہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین کتاب کا کیا بنایا ہے؟ وارث بنایا۔ وارث بنایا، وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابا کا انتقال ہو گیا، انہوں نے جو کچھ چھوڑا اس کا حقدار کون ہے؟ جو حقدار ہے اسی کو وارث کہتے ہیں۔ جو حقدار ہے اسی کو وارث کہتے ہیں۔ وارث کا کیا مطلب ہے؟ وارث کا مطلب ہے کہ اس کو اس پر مکمل اختیار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیا ہے اور اپنی اس عظیم ترین کتاب کا ان کو وارث بنایا، ان کے کاندھوں پر ذمہ داری ڈالی۔ ٹھیک ہے، تو جن کو آپ نے اس عظیم کتاب کا وارث بنایا ہے انہوں نے اس کتاب کے ساتھ برتاؤ کیا کیا؟ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ برتاؤ کیا کیا؟ آپ نے ان کے کاندھوں پر اپنی اس عظیم کتاب کی شکل میں جو ذمہ داری ڈالی تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے منتخب کردہ بندے جن کو میں نے اس کتاب کا وارث بنایا تھا، جن کے کاندھوں پر ذمہ داری ڈالی تھی، وہ 3 قسموں پر منقسم ہو گئے۔ ان کی 3 قسمیں ہو گئی۔ کون کون سی قسمیں ہو گئی 3؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ ایک قسم تو وہ ہے جنہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، اور جو کتاب ان کو دی گئی تھی اور اس کتاب کے جو حقوق ان کے اوپر رکھے گئے تھے انہوں نے کما حقہ اس کے سارے حقوق ادا کر دیے، بلکہ یوں کہیے کہ بندگی کا حق ادا کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام و اوامر تھے 100% ان کو انہوں نے پورا کیا، جو نواہی و زواجر تھے 100% وہ اس سے بچتے رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری اور امتثال احکام و اوامر اور اجتناب نواہی و زواجر میں ان کا جذبہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ اسی لیے کہا گیا سابقون بالخیرات، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے، لوگوں کو پیچھے چھوڑ دینے والے تھے، ان کو کہا گیا سابقون بالخیرات۔ اور بغیر شک و شبہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کا ایک ایک فرد سابقون بالخیرات کا مصداق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک جماعت کا ایک ایک فرد سابقون بالخیرات کا مصداق ہے۔ اگر قرآن کریم کو عملی شکل میں کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ایک صحابی کی زندگی کا مطالعہ کر لے، قرآن اس کی زندگی میں 100% ملے گا۔ کس کی زندگی میں؟ جس کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ اور جماعت صحابہ کے بعد بھی ہر دور اور ہر زمانے میں، ہر جگہ اور ہر علاقے میں ایسے خوش بخت اور خوش نصیب رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے جو سابقون بالخیرات کے مصداق ہیں۔ ایک جماعت تو یہ ہے جنہوں نے حق ادا کر دیا، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے کاندھوں پر رکھی تھی اس ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا اور پورا کیا۔ دوسری قسم کون ہے؟ فرمایا فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو سابقون بالخیرات اور ظالم لنفسہ کے درمیان
انہوں نے 100% اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنے کی کوشش تو کی، لیکن کبھی کبھی بتقاضائے بشری کچھ چھوٹ گیا، کچھ رہ گیا، کچھ کوتاہی ہو گئی، اور 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کے نواہی و زواجر سے بچنے کی کوشش کی اور کرتے رہے، لیکن بتقاضائے بشری کچھ کا ارتکاب ہو گیا، کچھ کا ارتکاب ہو گیا۔ فرمائے یہ مقتصد ہیں، جو سابقون بالخیرات کے درجے کے تو نہیں ہیں، لیکن یہ بھی بہت اچھے ہیں۔ فمنہم مقتصد، آگے فرمایا ظالم لنفسہ، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انتخاب کی قدر نہیں کی، جو عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی تھی اس کا حق انہوں نے نہیں ادا کیا، اور حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے قرار پائے، جن کو ظالم لنفسہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام و اوامر کو پورا کیا اور بہت کچھ کو چھوڑ دیا، بہت سے نواہی و زواجر کا ارتکاب کیا، کچھ سے بچے، یہ ظالم لنفسہ، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم انتخاب کی ناقدری کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کے حقوق کو ضائع کرنے والے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اور کوشش بھی نہیں کی، اور جس طرح سے اس کے نواہی و زواجر سے بچنا چاہیے تھا نہیں بچے اور بچنے کی کوشش بھی نہیں کی، یہ ہے ظالم لنفسہ۔ ہم لوگ اس کے مصداق ہیں، ہم لوگ اس کے مصداق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے بندوں میں سے جن لوگوں کا انتخاب کیا تھا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان کی 3 قسمیں ہیں، ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ اب اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ان 3 قسموں میں ہم کون سی قسم میں ہیں، ان 3 قسموں میں ہم کون سی قسم میں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم ظالم لنفسہ میں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دائرے سے نکل کر کے مقتصد میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اللہ کی توفیق سے ہم مقتصد میں سے ہیں تو پھر ہمیں چھلانگ لگا کر کے سابقون بالخیرات میں شامل ہونا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جو سابقون بالخیرات کے مصداق تھے، ہیں اور رہیں گے، وہ بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ہماری ہی طرح سے دنیا کے جھمیلے ان کے ساتھ بھی تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی ملازمت اور نوکری تھی، اور ان کی بھی تجارت، ان کا بھی کاروبار تھا، ان کی بھی زراعت و کاشتکاری تھی، ان کے ساتھ بھی خوشی اور غم تھے، صحت اور بیماری تھی، تونگری اور فقر و فاقہ ان کے ساتھ بھی تھا، لیکن ان سب کے باوجود اگر وہ سابقون بالخیرات کے مصداق ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ان سب کے باوجود وہ مقتصد کے مصداق ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں تو بیان کر دی، 3 قسمیں بیان کر دی، لیکن تینوں کا انجام نہیں بیان کیا۔ 3 قسمیں بیان کی کہ یہ 3 قسمیں ہیں، لیکن انجام صرف ایک کا بیان کیا بس۔ ظالم لنفسہ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے نہیں بتایا، مقتصد کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے نہیں بتایا، ہاں سابقون بالخیرات کے ساتھ کیا معاملہ برتاؤ ہوگا آگے بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، فرمایا خیر کے کاموں میں دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کبیر کہے وہ کتنی کبیر ہوگی۔ اور بھی کچھ فرمائیں گے، فرمایا جنات عدن، جنات عدن ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی بہشت، یدخلونہا جس میں وہ داخل ہوں۔ کتنے دن کا ایگریمنٹ ہے؟ 90 سال کا پٹا، کتنے دن کے لیے داخل ہوں گے بھائی؟ فرمایا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ واہ، اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزاری 40 سال، اللہ تعالیٰ کی مان کر اس کے بن کر زندگی گزاری 50 سال، 60 سال، 70 سال لے لیجئے۔ اگر کسی کی 80 سال کی عمر ہے تو 15 سال تو نابالغی کے چلے گئے، کتنے سال ہوئے؟ 50 سال اللہ کے بن کر اللہ کی مان کر زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں ہمیشہ ہمیش کی جنت دے رہے۔ اب سوچیں، ذرا سوچیں 50 سال، 60 سال، 70 سال اللہ کے بن کر اللہ کی مان کر زندگی گزاری، اور اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیش کا پیار، ہمیشہ ہمیش کی اپنی رضا اور خوشنودی، اور ہمیشہ ہمیش کی جنت اور جنت کی انگنت اور لا تعداد اور لا فانی اور لا محدود نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نوازش۔ اور اگر ہم اس ہمیشہ ہمیش کی عطا اور نوازش کو حاصل کرنے کے لیے 60 70 سال، 80 اور 85 سال تھوڑا سا مجاہدہ نہ کر سکے، قربانی نہ کر سکے، تو ہم کتنے محروم ہیں، کتنے بدنصیب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو سابقون بالخیرات ہیں، ہمارے اس انتخاب کی قدر کرنے والے ہیں، ہمارے اس عظیم کلام کے حقوق کی پاسداری کرنے والے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنت میں ان کو سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ ابھی تو بادشاہ لوگ کنگن وغیرہ نہیں پہنتے، لیکن پہلے زمانے میں جب بادشاہت تھی، خود نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ وغیرہ تھے وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے، اور ان کے تاج میں ہیرے جواہرات جڑے رہتے تھے۔ تو دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں کے لیے سونے اور ریشم کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ سونا، چاندی اور ریشم یہ حرام ہے، لیکن حلال اور حرام کا تعلق دنیا سے ہے، دارالعمل سے ہے۔ جنت تو اس سے ورا ہے، چونکہ اللہ کے حکم پر انہوں نے عمل کیا، چاہتے ہوئے بھی انہوں نے سونے کو استعمال نہیں کیا، چاندی کو استعمال نہیں کیا، ریشم کو نہیں استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ دنیا کا موتی ہوتا ہے، جنت کے موتیوں کا ہار، اور ان کے سر پر جو تاج سجایا جائے گا اس تاج میں موتی جڑے ہوں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے کپڑے ریشم کے ہوں گے۔ ایک ایک جنتی کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے۔ کتنے جوڑے ہوں گے؟ 3-4 تو ابھی بھی ہم پہنتے ہیں، بنیائن ہے اندر، اس کے بعد جبہ ہے، پھر صدری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوٹ بھی ہوتی ہے۔ 3-4 تو دنیا میں پہنتے ہیں، لیکن جنت میں ایک ایک جنتی، مرد ہو یا عورت، ان کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑا نظر آئے گا۔ اب ہم نے یہ جبہ پہن لیا تو بنیان نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے کوٹ پہن لیا تو جبہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہاں جو کپڑے اللہ تعالیٰ پہنائیں گے ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑا جھلکے گا اور نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور یہ جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہر قسم کے رنج و غم کو، ہر قسم کی دکھ اور پریشانی کو دور کر دیا۔ اسے کہ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ہر قسم کی خوشی اور مسرت ہو،
جہاں ہر قسم کی راحت اور سکون ہو، ہر قسم کا سکھ اور چین ہو، جہاں دکھ، رنج، غم اور پریشانی اور تکلیف اور تکان نام کی کوئی چیز نہ، اسے جنت کہتے ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور کیوں نہ کریں، ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے کمیاں کوتاہیاں نہیں ہوئی ہیں، یا جو کام جس طرح سے کرنا چاہیے تھا ہم نے 100% اس طرح سے کیا، ایسا نہیں ہے۔ کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور اعمال میں بھی قصور رہے ہیں، لیکن ہمارا رب جو غفور ٹھہرا، اس نے ان کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیا اور ہمارے ناقص عمل کو کامل بنا کر کے قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ شکور بھی تو ہے۔ شکور کہتے قدرداں کو۔ دنیا میں چیزوں کو معمولی عیب کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے نا۔ آپ نے آرڈر دیا کہ بھئی مجھے یہ مال چاہیے اور یہ سمپل ہے، یہ نمونہ ہے، بالکل اس طرح کا ہونا چاہیے، اور اگر مال تیار ہو کر کے آیا اور آپ نے دیکھا کہ کچھ بھی فرق ہے تو آپ کو حق ہے ریجیکٹ کر دینے کا، اور ریجیکٹ کر دیتے ہیں لوگ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندوں کے اعمال ریجیکٹ نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، ہاں اگر بندے نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ غفور ہے، اور اپنی شان غفاریت کی برکت سے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، اور ناقص عمل کو کامل بنا کر قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے کہ شکور بھی تو ہیں۔ شکور کے معنی آتے ہیں بندوں کے اعمال کے قدرداں۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس ذات پاک نے محض اپنے فضل سے، ہماری نماز کیا ہے، ہماری تلاوت کیا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری زندگی بھر کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ایک گلاس پانی کی بھی قیمت تو نہیں ہے۔ تو جو کوئی جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا تو محض اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے جائے گا۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، دار المقامہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا گھر جہاں رہنے کی اجازت دی گئی اور ہمیشہ رہنے کی اجازت دی گئی، جہاں سے کبھی منتقل نہیں ہونا، اس کو دار المقامہ کہا گیا۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جہاں نہ کوئی ہمیں تکن ہوگی، جہاں کوئی تکن نہیں۔ یہاں تو آپ تھوڑا سا کوئی کام کرتے ہیں تو تکان محسوس ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے رنج اور غم بھی تو آتے ہیں دنیا میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 50-60 سال اپنا بن کر، اپنی مان کر زندگی گزارنے کی برکت سے یہ ہمیشہ کی جنت دی ہے، جہاں تکان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں رنج و غم، دکھ اور تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کس کا بیان کیا ہے؟ بولیں، 3 قسمیں بیان کی تھی نا۔ سابقٌ بالخیرات کا، یہ سابقٌ بالخیرات کے لیے یہ انعامات ہیں۔ مقتصد کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ظالم لنفسہ، ان کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آخر ان کے ساتھ تو بھی کچھ معاملہ ہوگا نا، کچھ برتاؤ تو ہوگا نا، تو اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مقتصد کے تعلق سے سکوت اختیار کیا، ظالم لنفسی کے تعلق سے سکوت اختیار کیا۔ یہ دعوت دی ہے کہ مقتصد جہاں ہے وہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہ رہے، بلکہ کوشش کرے سابقون بالخیرات میں داخل ہونے کی، اور ان کے جو انعامات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو جتن کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اور ظالم لنفسی جہاں ہے اور جس مقام پر ہے وہاں نہ پڑا رہے، مقتصد کی فہرست میں شامل ہونے کی کوشش کرے، اور اگر مقتصد کی فہرست میں شامل ہو گیا تو پھر اور چھلانگ لگا کر کے سابقون بالخیرات کی فہرست میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان کیا کہ مقتصد کے لیے کیا ہے، یہ نہیں بیان کیا کہ ظالم لنفسی کے ساتھ کیا برتاؤ۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم ظالم لنفسی میں ہیں تو ہم مقتصد میں شامل ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں، اور اگر ہمارا شمار مقتصد و متوسط لوگوں میں ہے تو پھر ہم سابقون بالخیرات میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ حدیث ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں جماعتیں جنتی ہیں۔ کیا؟ یہ تینوں جماعتیں جنتی ہیں، جنت میں تینوں جائیں گی، جنت میں تینوں جائیں گے۔ ہاں، سابقون بالخیرات یہ تو مسکراتے ہوئے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کے نام عمل میں معصیت اور نافرمانی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، وہ تو مسکراتے ہوئے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور جو مقتصد ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کا حساب کتاب ہوگا، لیکن صرف پیشی ہوگی، ان کی صرف پیشی ہوگی، جرح نہیں ہوگی، بس آئے اچھا ہاں ٹھیک چل چل چل۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دعاؤں میں فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ قرآن میں کہا گیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کتاب کو آسان کر دی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حساب یسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حساب یسیر یہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں بندے کی پیشی ہو اور اس سے کہہ دیا جائے چلو، کیا چلو، یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں دیکھا تھا، وہاں کیوں گئے تھے، یہ کیوں بولے تھے۔ آسان حساب کتاب۔ اور فرمایا ظالم لنفسہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے جرح ہوگی، جن سے جرح ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی، اور جس کی پوچھ تاچھ ہوئی پھنس گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من نوقش عذب، جس سے جرح کر لی گئی، جس سے پوچھ تاچھ کر لی گئی تو پھر تو اس کو پھنسنا ہی پھنسنا، اور پھنس گیا تو اب تین شکلوں میں سے ایک، تین معاملے میں سے ایک معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یا تو اس کی کوئی ادا اللہ کو بہت بھا گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیا، چلو اللہ تعالیٰ کی معافی کی برکت سے اس کو جنت میں دخول اولی نصیب ہو جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہیں معاف کیا، نبی سے کہا سفارش کر دیجیے، سفارش کر دیجیے، کسی عالم دین سے کہا کہ بھئی تمہارے خاندان کا ہے، سفارش کر دو، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، سفارش کر دو۔ چنانچہ وہاں انبیاء سفارش کریں گے، صحابہ سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، علماء اور اتقیاء سفارش کریں گے، حتیٰ کہ ایک دوست کی سفارش کرے گا، چاہے وہ حافظ نہ ہو، چاہے وہ عالم نہ ہو، دوست نے کسی دوست کے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی اور اس کا معاملہ حل ہو گیا ہے، اس کو بھی سفارش کا حق دیا جائے گا، اور وہ کہے گا اے اللہ اس نے فلاں موقع پر مجھے شدید پیاس لگی تھی، مجھے پانی پلایا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ اس کو معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے۔ یہ دوسری شکل ہے۔ تیسرا معاملہ کیا ہوگا؟ نہ تو اللہ تعالیٰ نے خود معاف کیا اور نہ اس کی سفارش کا کسی کو حق دیا، اب وہ جنت میں جانے کے قابل بھی نہیں، اس لیے کہ گندہ ہے، جنت تو پاکیزہ جگہ ہے، اب اس کو جنت کے قابل بنانے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا، اور اپنے گناہوں کے بقدر اس کو وہاں رہنا ہوگا، کتنا رہنا ہوگا پتہ نہیں،
یہ ہے ظالم لنفسی کا انجام جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک ارشاد میں بیان فرمایا۔ بات بہت لمبی ہو گئی، ہمارے سامنے یہ ہے اہل قرآن کی 3 قسمیں ہیں، ظالم لنفسی، مقتصد اور سابق بالخیرات۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس جماعت میں ہیں اور کس قسم میں ہیں۔ اگر ظالم لنفسی میں ہیں تو ہمیں اس گروپ سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے نا۔ اسی کی دنیا کے معاملے میں تو ہمارے اندر تنافس بہت، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دنیا کے بارے میں تنافس۔ ہاں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں تنافس۔ سابقو کا مطلب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سارعو، دوڑ لگاؤ۔ ففروا، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی رضا اور رضوان کی طرف۔ اور دنیا کے معاملے میں کیا کہا گیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کر کے فارغ ہو جاؤ نا تو اپنی ضروریات زندگی کے لیے جہاں مناسب سمجھو وہاں جاؤ، اپنی ضروریات زندگی پوری کر لو۔ فَانْتَشِرُوا، یہاں دوڑنے اور بھاگنے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بات نہیں کہی گئی۔ لیکن آج معاملہ بالکل کیا ہے؟ برعکس ہے۔ دین اور آخرت کے معاملے میں تو ہم رینگتے ہیں کچھوے کی چال، اور دنیا کے معاملے میں ہماری دوڑ جو ہے خرگوش سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر یہ فکر پیدا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا انتخاب کیا ہے تو ہم اس انتخاب کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں احکام و اوامر اور نواہی و زواجر ہمیں عطا فرمائے ہیں تو احکام و اوامر کو پورا کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے سے کام لیں، اور نواہی و زواجر سے بچنے کے لیے اگر ضرورت پڑے جان لڑانے کی تو ہم جان لڑا کر کے اس سے بچیں اور بچنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.